کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا وہاں کون ہے اب ہر جگہ، وہ موت ہے براجمان۔ السلام علیکم محترم بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یکجہتی کشمیر کا مقدمہ کبھی کسی کچہری میں جاتا ہے، کبھی کسی کورٹ میں جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی آزادی کا حل اپنے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، دیگر فتوحات کسری و کیسری کو آپ علیہ السلام نے فتح کیا۔ صرف جہاد کی برکت سے، جہاد ایک واحد طریقہ ہے کہ جس سے خطے فتح کیے جاتے ہیں، اور مالک کائنات نے امت مسلمہ کو اعلان جاری کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم چوڑیاں پہن کے کیوں بیٹھتے ہو؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ آئیے غیور مسلمانوں، اسلام قربانیاں مانگتا ہے، اسلام کے لیے شہادتوں کی ضرورت ہے، غازیوں کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہماری تمام جتنی بھی ہماری سرگرمیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم انشاءاللہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، اور ہم اپنی شاہرگ کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اور یہ صرف فرضی نعروں اور دعووں سے نہیں ہونا، انشاءاللہ یہ انڈیا کی مرمت سے آزاد ہونا ہے، یہ جہاد سے آزاد ہونا ہے۔ محترم بھائیوں، اگر جہاد کے لیے نکلنا پڑا تو ہم انشاءاللہ نکلیں گے، اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم اکٹھے ہیں، ہم کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں۔ بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں، کشمیر تیرے باپ کی جگیر نہیں۔ والسلام۔ آج آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر میں بطور تحصیل صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور امیر باد پنجاب اسمبلی ریاض الرحمان ساگر پیر محل کی سرزمین پہ کھڑا ہو کر آج کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام انشاءاللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہم ہر ساتھ میں، ہر دکھ کی گھڑی میں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک ہم ساتھ کھڑے رہیں گے، انڈیا کی بربادی تک انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ایک بھی سانس باقی ہے، انشاءاللہ ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان جن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں، ہم کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پیر محل کے پلیٹ فارم سے ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور اپنی انشاءاللہ یہ احتجاج 5 فروری کا ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم پیر محل کی سرزمین سے انشاءاللہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دے لی، ہم نے بہت، ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے، اب انشاءاللہ جو شہیدوں کا خون ہے وہ ضرور رنگ لائے گا۔ اب جو شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ اور بھائیو، وہ خدا کے لیے آج ہمیں اظہار یکجہتی کے لیے تمام بھائیوں کو کھڑے ہو کر پورے انشاءاللہ پاکستان میں اسی طرح ہم نے ریلیاں نکالی ہیں، اور ہم بھرپور طریقے سے کشمیر کی انشاءاللہ آزادی کے لیے اپنی کاوش کو جاری رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔
भाइयों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और तकरीबन 76 साल से हम यूं ही कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हमें गौरव फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि 76 साल गुजर चुके। 1949 से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास हुई कि कश्मीरियों को इजहार आज़ादी के लिए मौका दिया जाए, लेकिन आज तक वो हम इसमें कामयाब ना हो सके। इसमें हमें गौरव फिक्र करने की ज़रूरत है कि 76 सालों में जिन हुक्मरानों ने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की, क्या उन्होंने कश्मीर के लिए वो काम किया जो उन्हें करना चाहिए था? भाइयों, नहीं किया उन्होंने, बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को इतना कमज़ोर किया कि हम अक़वाम आलम में उस तरह से कश्मीर की आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। आज मौका है कि हम इस इजहार यकजहती के लिए बाहर निकले हैं। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। भाइयों, इन 76 सालों में हमारी माओ बहनों और कश्मीरियों के साथ और उनके बच्चों के साथ इंतहाई जुल्म किया है भारत ने। हम भारत को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह भारत, हम तुमसे अपना कश्मीर लेंगे और लेके दम देंगे, इंशाअल्लाह अपने जोरे बाजू से देंगे। मैं ये बात आपको बावर कराना चाहता हूँ भाइयों कि 76 साल जिन हुक्मरानों ने हुकूमत की, उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मैदान में आई है और हम ये बात बावर कराते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर और अक़वाम आलम में ये बात उठाएगी और इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद करवा के दम लेगी। भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हकीकी मानों में कश्मीर की आज़ादी दिलाने वाले लोग ऐवानों तक आए, तो कश्मीर हमारी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का साथ दें और इंतखाबी निशान कुर्सी पर मोहर लगाएं, ताकि अक़वाम आलम को ये पता चले कि वो जमात खड़ी हो चुकी है जो कश्मीर को आज़ाद करवाएगी। हम इंशाअल्लाह ऐवानों में कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करेंगे और अक़वाम आलम को ये बावर कराएंगे कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है अब उसकी इंतहा हो चुकी। इंशाअल्लाह वो वह जमात पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है जो ऐवानों में आएगी और कश्मीर को आज़ाद करवाएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह मुहम्मद वाला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह,